آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. بڑی دیکھیں ایک جو بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے، اور یہ بڑی باریکی سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات ہے. کیا وجہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کی؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیے کہ داستانیں کیا تھیں، ان کی پرہیزگاری کیا تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، امام غزالی علیہ رحمہ کے تلامذہ کو اپنے ساتھ رکھا؟ کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو لے کے وہ ساتھ چلتے تھے؟ اور کیا نظر کرم تھی ان بزرگان دین کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ؟ بتائیے. بنیادی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علوم دینیہ سے بہرہ مند ہے، اور اس وقت جو نظام تعلیم تھا، خواہ وہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں تھا یا مدرسہ نظامیہ میں تھا یا دوسری جگہ تھا، وہ ایک نصاب تھا. اور یہ وہ نصاب تھا جو انسان کو سب سے پہلے انسان بناتا ہے، پھر ڈاکٹر بناتا ہے، پھر انجینئر بناتا ہے. آج کیا ہمارے طالبہ کو یہ علم نہیں ہے کہ 1857 تک یورپ اور مغرب کے تمام اداروں میں جو انجینئرنگ اور طب پڑھائی جا رہی تھی وہ تمام کی تمام انہی اداروں کے طلباء کی تھی. اس لیے فوج میں بھی وہی لوگ آتے تھے اور ان کی اخلاقی بنیادوں پر کردار سازی ہوتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ہمیں یہ بات اچھی طرح نظر آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمتگار ہوا کرتا ہے. کسی مرحلے پر بھی سلطان نے بیٹھ کر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ حاکم ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے محکوم ہیں. اور یہی زہد اور تقویٰ ان کا تھا کہ وہ جہاں مخلوق کو وقت دیتے تھے وہاں اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیتے تھے. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو انسان کے اندر وہ انقلاب لاتا ہے کہ جس کی بدولت انسان اپنے ابنائے جنس کے لیے، نو انسانی کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے. اور انہوں نے اپنے لشکر میں بھی وہی لوگ رکھے تھے، ظاہر ہے کہ علم وہیں سے آتا تھا. اور جو علماء کے صف میں ممتاز ہوتے تھے ان کو، اور ابن قدامہ کا آپ نے ذکر کیا، کیا شخصیت، واہ واہ سبحان اللہ، تقویٰ و طہارت کی وہ ظاہر مثال ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں تو اپنے رب کے ساتھ باتوں میں گزرتی تھیں، لیکن دن میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کے طور پر کتنا وقت گھوڑے کی سواری پر گزرتا تھا. اور علماء لکھتے ہیں، ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے نیچے والے حصے میں کچھ ایسے گھوڑے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں گھوڑے کی پشت پر جہاد کے لیے رہتا ہوں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے جسم میں کچھ ہے، لیکن جب اس سے اتر کر میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا وجود پھر مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ تمام قطع کلام کی معذرت، فجر سے لے کے ظہر تک گھوڑے کی پیٹھ پہ رہنا اور ظہر سے لے کر مغرب تک گھوڑے کی پیٹھ پہ رہنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے پروفیسر صاحب. مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. یہ تو وہی کرے گا نا جس کو اللہ کے مخلوق یعنی اہل ایمان سے محبت ہے اور وہ ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو ہر وقت سنوارنے کے لیے کوشش میں لگا رہے. اچھا، ابن قدامہ جیسی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ ظاہر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور مرید اور آخری 2 برس آپ کو میسر آئے، ان کو اپنا چیف ایڈوائزر، چیف کمانڈر رکھنا، یہ کیسی بات ہے؟ یہی ہے نا کہ ان کی طرف سے ان کو جو مشورے ملیں گے وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے ہوں گے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد الخلق عیال اللہ، تو ہمارے ہاں خانقاہیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں. وہاں لوگوں کی مرادیں اس طرح سے پوری نہیں ہوتی کہ آپ گئے، آپ نے منت مانی، چڑھاوے چڑھائے اور کہا کہ میری منت پوری ہوگی، بلکہ وہاں سے انہیں وہ درس ملا کرتا تھا کہ جس کی بنا پر وہ وہاں سے واپس آ کر اپنے معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بن کر اپنے ملک کی اور قوم کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر